پھل لیے آ رہا ہے تاکہ روزے داروں کو کھلایا جائے گا. اس میں عجیب لطف ہے، عجیب احساس ہے. لیکن جانتے ہو یہ سارا لطف، اس پر ایک لطف اور بھاری ہے، اور وہ لطف کیا ہے؟ وہ بھی روزے دار کے لیے 2 فرحت ہے. ایک فرحت افطار کے وقت اور ایک فرحت اور کب ہے؟ اور وہ فرحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حدیث کے الفاظ میں عند لقاء الرحمن، اور ایک حدیث میں آتا عند لقاء الجبار. کیا ہوگا؟ روزے داروں کا مجمع اور غیر روزے داروں کا مجمع. اس میں سے روزے داروں کو الگ کیا جائے گا، ایک خاص دروازے سے گزارا جائے گا. اور کاہے کو گزارا جائے گا؟ چلو 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 ادھر چلو ادھر چلو. کاہے کے لیے بھائی؟ سب لوگ پوچھ رہے ہیں ان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا جائے گا پروردگار آج ان کو اپنا دیدار بخشے گا. سب روزے دار لائن لگائے جا رہے ہیں. ارے تم کیا جانو، پوچھو اس سے جو پہلی بار کعبہ دیکھتا ہے. ہائے رے اس کا قدم، وہ ہائے رے اس کی ذات، وہ ہائے رے اس کا مزہ، وہ ہائے رے اس کا لطف. تو جس کا گھر دیکھنے پر اتنا لطف، اس ذات کو دیکھنے پر کیا لطف ہو، ہے نا؟ عند لقاء الرحمن، روزے دار کو وہ فرحت و سرور ہے آج پروردگار کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حدیث پاک میں آتا ہے صاحب ایسا نہیں ہوگا دیکھنا. جو دیکھے گا وہ سوچے گا کہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا، ہے نا؟ کیا؟ اس لیے کہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتیں دیکھیں تو ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا لیمو بھول جائیں کہ چھری لیمو پر چلی کہ ہاتھ پر چلی، ہے نا؟ یوسف کو دیکھنے میں اتنی محب ہوئی، ایسا کھو گئی کہ نہ بدن کا ہوش رہا نہ بدن پہ نقصان کا ہوش رہا. ایک ایسا سرور، ایک ایسا لطف، ایک ایسی عنایت، ایک ایسا کرم کب بھول گئی؟ بس یوسف تھے اور مصر کی عورتیں، ہے نا؟ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، عورتیں بھول گئی ہوں گی، یہاں تو مرد بھی بھول گئے، ہے نا؟ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یوسف کو تو اللہ رب العزت نے جمال بخشا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہاں عالم یہ ہے کہ جمال اور کمال بخشنے والا خود روح انور سے پردہ ہٹائے، روزے داروں کے لیے مکھڑا کھولے، جمال جہاں آرا اٹھائے دکھا رہا ہے. آؤ روزے داروں، آ جاؤ آ جاؤ. آج ہی کے دن کے لیے تو تم سے وعدہ تھا. حدیث میں آتا سوموا لرؤیتہ، کاہے کو روزہ رکھو؟ روزہ رکھنے کی نیت کاہے کو، ہے نا؟ نیت تو سب کرا دیتا ہے. نویت ان اصوم غد، میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، ہے نا؟ اور کہا کہ للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو، ہے نا؟ اور حدیث پاک میں آتا، ارے سنو، نیت کو ذرا اور پختہ کرو، نیت کو ذرا اور کامل کرو، چھوڑو نیت کو اور بالغ کرو. اس کی نیت نابالغ ہے جس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم روزہ کاہے کو رکھتے ہیں، ہے نا؟ کاہے کو روزہ رکھو؟ صوموا لرؤیتہ، روزہ رکھو اس لیے کہ اس کو دیکھیں گے. روزہ رکھنے کی نیت یہ ہو کہ یہ سب کارنامہ، یہ سب محنت اور یہ سب معاملہ اس لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں دیکھنا نصیب ہوگا. کیسا ہے وہ پروردگار جس نے اس کمینے کو پکڑ کے اپنی راہ میں کھینچ لیا ہے. ہائے ہائے، میری اوقاتی کیا، ہم ہیں کیا، ہے نا؟ ذرا دیکھو تو فضل الہی سے پکڑ کے، ہم سے زیادہ خوبصورت اور ہم سے زیادہ پڑھے لکھے اور ہم سے زیادہ اونچی ناک والے اسلام کی گلی نہ آ سکے. سب سوجھا اسلام نہ سوجھا. ایک ہم ہیں کہ جیسے بھی ہیں فضل الہی نے پکڑ کے کھینچ لیا، ہے نا؟ ایک کھینچنا تو وہ ہوا کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور دوسرا کھینچنا اور ایسے بچا ہوا ہے. وہی کھینچ لینے کی امید پر ہم تم رمضان کے آخری جمعے کو جمع ہے. امید ہے کہ جب میرا عمل ہم کو دوزخ کی طرف لے جا رہا ہوگا تو 2 نورانی ہاتھ بڑھے گی، 2 نورانی ہاتھ بڑھے، ہے نا؟ جا کے کہاں پکڑیں گے؟ کمر پکڑیں گے، اور کمر پکڑ کے پتم گرنے ہی والے آپ گرے، ہے نا؟ اب جا رہے ہیں دوزخ میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیں گے، ادھر آؤ تم میرے امتی ہو. حضرت الہی نے تم پر اپنا کام کر دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے. آؤ میری شفاعت کا نشان تم پر لگ گیا، ادھر آئے، ادھر آئے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، صوموا لرؤیتہ، اللہ کی دیدار کی نیت باندھو.
اللہ رب العزت سے محبت کی گلی میں قدم رکھو، دیوان گانے الہی میں اپنا نام لکھواؤ، رجسٹر کھلا ہوا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں کون کون اللہ کا دیوانہ ہے، کون کون رسول اللہ کی محبت سے فردانہ ہے۔ آؤ ان دیوانوں اور فردانوں میں اپنا نام لکھواؤ، بھوکے پیاسے پریشان حال، دھوپ میں سختی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، کون دیوانہ ہے؟ اللہ کا دیوانہ ہے نا؟ کہاں کہاں سے چلا آ رہا دھوپ میں، مستانہ فردانہ دیوانہ۔ غنیمت ہے کہ صدیوں میں کوئی دیوانہ ہو جائے۔ ہم تم اس دیوانگی کی گلی میں داخل ہو گئے، اے اللہ اپنے دیوانوں پر اپنے حبیب کے صدقے میں نظر عنایت، نظر کرم، نظر فضل ڈال دے پروردگار۔ ہم دیوانوں میں نہ ہو تو نہ ہو، ہم ان دیوانوں کے نام لیوا تو ہیں، ہم اس سے بڑے تو نہیں کہ دیوانگی کا دعویٰ کر دیں، لیکن پروردگارہ ہم سے آگے جو لوگ ہیں ان کی چپلیں یہیں اتری ہوئی ہیں، ہم ان چپلوں کے پاس بیٹھے ہیں، اے اللہ جو چپل کے پاس بیٹھتا ہے اس کو بھی سب میں گن لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے، اور حدیث میں جو آیا وہ ہم تم کیا پڑھیں گے، ایک اور غیر مسلم جو ایمان لایا اس نے پڑھی، اور وہ کیا کرتا ہے، روزانہ ہر جمعے کو مسجد میں آتا ہے، ہر جمعے کو پہلی صف میں بیٹھتا ہے، خطک کے دوسری صف، پھر تیسری صف میں، پھر چوتھی صف میں، سب سے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہے۔ کون جانے اس سے کس کو مطلب، ہر آدمی اپنی اپنی جماعت میں اپنی اپنی نماز میں آتا چلا جاتا، کون پہلے آیا کون پیچھے آیا، اس سے کیا مطلب۔ ایک آدمی تھا جو واچ کر رہا تھا کہ ارے ہر جمعے کو پہلی صف میں بیٹھتا ہے اور پچھلی صف میں پہنچ جاتا، اس میں رات کیا ہے، 1 2 دن 4 دن 5 جمعہ 6 جمعہ 8 جمعہ طے کیا، ہر جمعے کو ایسا کرتا ہے، پکڑا ہے تم، اے جناب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا تم کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، کہا نہیں ہم کئی جمعے سے بات کر رہے ہیں، آپ بتائیے اس میں رات کیا ہے۔ رونے لگا، جھر جھر آنسو بہ رہا، کہا کیا ہوا، کہا ہم یہودی تھے ایمان لائے، کہا تو کیا ہوا، کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری پیغمبر کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نماز پڑھیں گے اور ان کے پیچھے جو نماز پڑھ لے گا اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ اللہ تو ہم آتے تو ہے پہلے، لیکن اس امید پر پیچھے ہٹتے جاتے ہیں کہ کوئی تو آگے ایسا ہوگا جس کے طفیل اللہ ہم کو بخش دے گا۔ اللہ ہم تو 1400 سال بعد ہیں، آگے کی صفیں لگی ہوئی ہیں، جنید بغدادی آگے ہے، امام حسین آگے ہے، امام زین العابدین آگے ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آگے ہے، خواجہ غریب نواز آگے ہے، نظام الدین اولیاء آگے ہے، مخدوم منم پاک آگے ہے۔ اللہ ان بزرگوں کے پیچھے ہم بھی ہیں، اللہ ہم بھی ان کے نام لیوا ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہم برباد و تباہ ہیں، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، اللہ ہم بھی انہی کے نام لیوا۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت ہم پر اور تم پر مہربانیاں فرمائے، کرم فرمائے، اور آخری جمعے کو ہماری حاضری قبول فرمائے، لاج رکھے پروردگار۔